پچھلی کلاس میں غزل شروع کی تھی اور یہاں تک پڑھا تھا گفتم کے یافت می نشود جستہ ماہ گفت آنکھ یافت می نشود آنم آرزوست کہ جو نہیں ملتا اسی کی آرزو رہتی ہے، جو مل جاتا ہے اس کی کون آرزو کرتا ہے؟ لہذا جو نہ ملے وہی قدر مند ہے، اسی کی قدر و منزلت ہوتی ہے، جو مل جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے موج مضطر خفت بر سنجاب آب۔ موج آپ کے لیے کوئی نیا لفظ نہیں، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ مضطر بھی کوئی نیا لفظ نہیں، خفت بھی کوئی نیا لفظ نہیں، سونا یا سویا ہوا۔ بر کے معنی پر، سنجاب بستر، آب پانی، سنجاب آب پانی کا بستر، یعنی کہ پانی کتنا نرم و ملائم ہوتا ہے۔ مضطرب اور بے قرار موج پانی کے بستر پر سو گئی۔ شد افق تار از زیان آفتاب، اور غروب آفتاب کے نتیجے میں افق تاریک ہو گیا، اندھیرا چھا گیا۔ تار، تیرہ و تار اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ زیان نقصان، آفتاب یعنی سورج غروب ہو گیا، سورج کا زیان ہو گیا، سورج ڈوب گیا، شام چھا گئی، اندھیرا چھا گیا، افق تیرہ و تار ہو گیا اور پانی کے بستر پر موج سو گئی۔ اگلا شعر ہے از متاش پارائے دزدید شام۔ از متاش، مال و متاع اردو میں نہیں کہتے، متاش اس کی متاع سے، اس کے مال و متاع سے۔ از متاش پارا ایک ٹکڑے کو کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ از متاش پارائے دزدید شام، شام نے سورج سے ایک ٹکڑا چرا لیا۔ سورج جب ڈوب رہا تھا تو شام نے چپکے سے، شام کے وقت نے چپکے سے سورج کا ایک ٹکڑا چرا لیا۔ دزدید، چرانا۔ دزد چور کو بھی کہتے ہیں، چوری چوری دیکھنے کو بھی دزدیدہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ درد کا شعر یاد آ رہا ہے خواجہ میر درد کا، اوروں سے تو ملتے ہو نظروں سے ملا نظریں، ادھر کو کوئی ادھر کو نظر ادھر کو کوئی ادھر کو نظر کوئی پھینکی بھی تو دزدیدہ، اوروں سے تو ملتے ہو نظروں سے ملا نظریں، ادھر کو نظر کوئی پھینکی بھی تو دزدیدہ، یعنی کہ میری طرف اگر دیکھا تو بھی چوری چوری دیکھا، اس طرح نظریں ملا کر مجھے دیکھتے بھی نہیں۔ تو دزدیدہ کے معنی چرانا۔ شام نے سورج سے ایک ٹکڑا چرا لیا، اور سورج کا جو ٹکڑا ہوگا سورج کی طرح ہوگا نا، درخشندہ، چمکتا ہوا۔ کوکبے چون شاہد بالایا، وہ ٹکڑا ایسے ستارے کی طرف ہے، کوکب ستارے کو کہتے ہیں، جیسے کہ کوئی محبوب بالائے بام کھڑا ہو، چھت کے کنارے پہ کھڑا ہو۔ سورج کا یہ ٹکڑا اتنا خوبصورت تھا جیسا کہ ستارے کی طرح وہ تھا، اور بام پر کھڑے محبوب کی طرح حسین و جمیل تھا وہ ٹکڑا۔ صاف ظاہر ہے سورج کا ٹکڑا سورج کی طرح جمیل ہوگا۔ روح رومی پردہ ہارا بردرید، اتنے میں مولانا جلال الدین رومی کی روح ظاہر ہوئی۔ مولانا جلال الدین رومی نے پردوں کو چیر ڈالا، بردرید، پردوں کو پھاڑ ڈالا۔ جن پردوں میں وہ پوشیدہ تھی ان پردوں کو دریدہ کر دیا، پھاڑ دیا، اور ظاہر ہو گئی مولانا جلال الدین رومی کی روح۔
از پسے کو پارائے آمد پدید، پس پچھلی طرف، پشت کو پہاڑ، پارائے آمد پدید پہاڑ کی پچھلی طرف سے ایک چمکتا ہوا ٹکڑا ظاہر ہوا، یعنی کہ مولانا رومی کی روح کی صورت۔ تلتش رخشندہ مثل آفتاب، ان کا چہرہ یعنی رومی کا چہرہ اتنا چمکدار تھا، رخشندہ تھا، تابندہ تھا، جیسے سورج۔ تلت چہرہ، تلتش ان کا چہرہ، تلتش رخشندہ مثل آفتاب، آفتاب کی طرح، سورج کی طرح ان کا چہرہ تابندہ اور رخشندہ تھا، چمکتا ہوا تھا، تابدار تھا۔ شیب او فرخندہ چوں عہد شباب، شیب پیری، بڑھاپا، ان کا بڑھاپا جوانی کی طرح تابناک تھا۔ عہد شباب، عہد شباب کوئی نیا لفظ نہیں ہے، وہی اردو کی طرح۔ شیب او ان کا بڑھاپا، ان کی پیری فرخندہ تابناک تھی، چوں عہد شباب جوانی کی طرح، پیری میں بھی وہ جوان تھے، اس لیے کہ رخشندہ و تابندہ تھے۔ مولانا رومی کا حلیہ بیان کیا جا رہا ہے، مولانا رومی کا سراپا کھینچا جا رہا ہے۔ تلتش رخشندہ مثل آفتاب، شیب او فرخندہ چوں عہد شباب، پیکر روشن زنور سرمدی، در سراپای سرور سرمدی، ان کا پیکر، ان کا قد و قامت، ان کا سراپا نور ازل سے روشن تھا، نور ازل سے روشنی حاصل کر رہا تھا۔ نور سرمدی، نور ازل، نور ازل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ در سراپائے سرور سرمدی، ان کے سراپا میں، ان کے قد و قامت میں، ان کے پیکر میں، یعنی مولانا رومی کے پیکر میں سرمدی سرور تھا، سرمدی لطف تھا، سرمدی حسن تھا، سرمدی جلال و جمال تھا۔ بر لب او سر پنہان وجود، بر لب او ان کے لب پر، ان کے ہونٹوں پر، سر، سر معنی راز، اردو میں بھی سر کہتے ہیں، جس کی جمع ہے اسرار۔ پنہاں پوشیدہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، وجود اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اردو اور فارسی عربی ایک ہی زبانیں ہیں، ہم ہر وقت عربی بولتے ہیں، فارسی بولتے ہیں، اردو میں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے۔ بر لب او سر پنہان وجود، مولانا جلال الدین رومی کے ہونٹوں پر، لب پر وجود کے پوشیدہ راز تھے، وجود کے وہ پوشیدہ راز بیان کر رہے۔ وجود کون ہے؟ بات کو مبہم نہیں رکھنا چاہیے۔ وجود اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے، الوہیت کے پوشیدہ راز جلال الدین رومی کے ہونٹوں پر تھے، بیان کر رہے۔ بند ہائے حرف و صوت و از خود کشود، الفاظ و آواز کے بند خود بخود کھول رہے تھے، الفاظ و آواز کے بندن وہ خود بخود کھول رہے تھے۔ کشود، کھولنا، کشود۔ حرف او آئینہ آویختہ، ان کا ہر لفظ اتنا واضح تھا جیسے لٹکایا ہوا آویزاں آئینہ، آویختہ، آویزاں، آویزاں آئینہ۔ آویزاں آئینہ کتنا واضح اور صاف و شفاف ہوتا ہے، ان کے الفاظ صاف و شفاف تھے، آویزاں آئینے کی طرح، شیشے کی طرح۔
علم با سوز دروں آمیختہ، ان کا علم و فضل سوز دروں سے ملا جلا تھا، سوز دروں سے شیر و شکر ہو چکا تھا۔ سوز دروں کیا ہے؟ عشق۔ علم با کے معنی ساتھ، علم با سوز دروں آمیختہ، ان کی علمیت، ان کا علم و فضل سوز دروں یعنی عشق کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ ان کا علم اور عشق باہم شیر و شکر ہو چکے تھے، یعنی کہ ان کی علمی گفتگو بھی عشق بن چکی تھی۔ گفتمش، میں نے ان سے کہا، میں نے ان سے سوال کیا، آخر میں شین آیا نا تو اس سے مراد ان سے۔ گفتمش، میں نے سوال کیا، میں نے کہا، میں نے پوچھا، یا آسان الفاظ میں کہ میں نے بات کی، میں نے گفتگو کی۔ موجود و ناموجود چیز، موجود کیا ہے اور جو موجود نہیں یعنی ناموجود وہ کیا ہے، یہ میں نے مولانا روم پر 2 سوال کیے۔ موجود کے بارے میں، موجود کیا ہے، ناموجود چیز، اور جو موجود نہیں وہ کیا ہے، چیز کیا ہے، سوالیہ نشان۔ معنی محمود و نامحمود چیز، محمود اور نامحمود کے کیا معنی؟ موجود و ناموجود کیا ہے، محمود و نامحمود، جو محمود ہے اور جو محمود نہیں وہ کیا ہے۔ گفت، موجود آنکھ می خواہد نمود، یہ مکالمہ ہے نا۔ آگے سے مولانا روم جواب دیتے ہیں۔ مولانا روم نے کہا گفت، یعنی مولانا روم نے جواب دیا، مولانا روم نے گفتگو کی، مولانا روم نے یعنی کہ زندہ رود یعنی علامہ اقبال، کیونکہ جاوید نامہ میں علامہ اقبال نے اپنا نام زندہ رود رکھا، اس لیے ہم زندہ رود ہی کہیں گے۔ تو زندہ رود کے جواب میں مولانا روم نے کہا گفت، یعنی مولانا روم نے گفتگو کی، بات کی۔ موجود آنکھ می خواہد نمود، موجود وہ ہے کہ جو اپنی نمود چاہتا ہے، موجود وہ ہے جو اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، موجود وہ ہے جو اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہے، اپنا جلوہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، وہ موجود ہے۔ آشکارائی تقاضائے وجود، کیونکہ ظاہر ہونا وجود کا تقاضا ہے، اپنے آپ کو ظاہر کرنا، اپنے آپ کو دکھانا ہر وجود کا تقاضا ہے، ہر وجود کی فطرت۔ گفت، موجود آنکھ می خواہد نمود، یہاں موجود سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ موجود تھی، موجود ہے، اس نے اپنی نمود چاہی، اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا، اپنا جلوہ دکھانا چاہا، تو یہ کائنات بنائی، اور کائنات میں یہ نظارے بنائے، یہ مناظر تخلیق کیے، یہ گل، یہ پھول، یہ پھل تخلیق کیے، انسان خوبصورت بنائے تاکہ اپنے جلوے کو ظاہر کر سکے۔ اس لیے تو درد نے کہا کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، کیوں کہ وہ اپنی نمود چاہتا ہے۔ گفت، موجود آنکھ می خواہد نمود، آشکارائی تقاضائے وجود، وجود کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اشکار کرے، ظاہر کرے۔ کسی نے کہا اتنا جو دل فضا ہے، منظر میرا خدا ہے۔ وجود نے اگر اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے یہ مظاہر نہ بنائے ہوتے، تخلیق نہ کی ہوتے، تو ہم دیکھ کر کیسے کہتے کہ سبحان اللہ۔
بلکہ ہم نہ ہوتے تو کون کہتا سبحان اللہ؟ آپ کہیں کہ جی نباتات و جمادات کہتے تو ٹھیک ہے، وہ کہتے اور وہ اب بھی کہتے ہیں، تو وہ بھی تو وجود ہی کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو آشکار کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے ان کو تخلیق کی۔ دلا رمز حیات از غنچہ دریافت، حقیقت در مجازش بے حجاب است۔ حقیقت اس کے مجاز میں آشکارا ہے، بے حجاب۔ ایک غنچے سے حقیقت یعنی اللہ تعالیٰ یا اس نے ازل کا سراغ لگا سکے۔ جلوہ دہد باغ و راہ، معنی مستور راہ، عین حقیقت نگر حنظل و انگور راہ۔ ہے تجلی تیری سامان وجود، ذرہ بے پرتو خورشید نہیں۔ گفت موجوداں کہ می خواہد نمود، آشکار آئی تقاضائے وجود۔ زندگی خود را بخویش آراستن، بر وجود خود شہادت خواستن۔ زندگی اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہتی ہے۔ جہاں تک میرے مطالعے کا تعلق ہے، زندگی سے بھی مراد علامہ محمد اقبال اللہ تعالیٰ کی ذات لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ زندگی کا سرچشمہ ہے، الحی القیوم ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کی۔ زندگی خود را بخویش آراستن، بر وجود خود شہادت خواستن۔ زندگی یعنی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو خوبصورت انداز میں ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور اپنے وجود پر، اپنی ذات پر شہادت چاہتے تھے کہ میں موجود ہوں۔ تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے مظاہر قدرت پیدا کی اور مظاہر قدرت کی قسمیں بھی کھائیں اپنے وجود کا ثبوت پیش کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے مجاز کی قسمیں بھی کھائیں۔ ہواؤں کی مثال دی، دریاؤں کی مثال دی، پھولوں کلیوں کی مثال دی، تین و زیتون کی مثال دی، وادی فاران کی مثال دی، قسم ہے۔ زندگی خود را بخویش آراستن، بر وجود خود شہادت خواستن۔ زندگی نے اپنے وجود پر شہادت پیش کی۔ انسان ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ شجر و حجر ہیں تو وہ گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہوائیں ہیں، بادل ہیں، خوبصورت نظارے ہیں، مناظر ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں۔ خصوصیت کچھ اس میں نہیں ہے کلیم تیری، شجر حجر بھی خدا سے کلام کرتے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے وجود پر شہادت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم تو ازل سے تھی، اس کی مرضی کہ اس نے یہ کائنات نہ بنائی ہوتی، انسان کو نہ پیدا کیا ہوتا، تو پھر اس کو خود ہی پتہ ہوتا کہ میں خدا ہوں، کسی اور کو پتہ نہ ہو، کسی اور کے علم میں، کسی اور کے عشق میں اس کی ذات نہ ہوتی، تو اس لیے اس نے کائنات بنائی، اس نے انسان پیدا کیے، اس نے چرند پرند پیدا کیے، اس نے نباتات اور جمادات پیدا کیے کہ وہ اس کی خدائی پر گواہی دے۔
سارے گلزار میں جلکار سے زیبائی ہے، رخ سے مسکال ردا یار نے سرکائی ہے، مہر و ماتاب بیابان کے پہنائی ہے، مہر و ماتاب بیابان کے پہنائی ہے، ہر کہیں یار جھلک تیری نظر آئی، رات دن دشت میں رقصاں ہوں بےگولا بن کر، رات دن دشت میں رقصاں ہوں بےگولا بن کر، کتنا دیوانہ تیرے حسن کا شیدائی۔ وہ حسن مطلق تو خود تھا، لیکن اگر وہ کائنات کو پیدا نہ کرتا تو اس کا دیوانہ کون ہوتا؟ اس لیے اس نے اپنے وجود کو ظاہر کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے کائنات کر شہادت حاصل کرنی۔ زندگی خود را بخیش آراستن، بر وجود خود شہادت خواستن۔ اس کے وجود کی شہادت ہے ہر چیز، ہر انسان، ہر درخت، ہر پتھر، ہر سورج، ہر چاند، ہر ستارہ۔ انجمن روز الست آراستن، بر وجود خود شہادت خواستن۔ وہی بات ہے کہ روز ازل، روز الست، روز ازل اللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق کی، کائنات کی انجمن آراستہ کی اور اپنے وجود پر شہادت چاہی۔ کائنات اللہ تعالیٰ کے وجود کی شہادت دیتی ہے کہ مجھے کسی نے تخلیق کیا، میں خود بخود معرض وجود میں نہیں آ گیا۔ وہ خالق الکائنات ہے کہ جس نے اپنے وجود کی شہادت کے لیے، ثبوت کے لیے کائنات کو پیدا کیا۔ انجمن روز الست آراستن، بر وجود خود شہادت خواستن۔ زندہ یا مردہ یا جاں بلب، از سے شاہد کن شہادت را طلب۔ تو زندہ ہے، مردہ ہے یا جاں بلب ہے۔ جاں بلب یعنی کہ جان کا ہونٹوں پہ ہونا، یعنی آخری سچ کے لیے نا، یا نظب طاری ہوئی۔ تو زندہ ہے، مردہ ہے یا عالم نظم میں ہے، جاں بلب ہے، از سے شاہد کن شہادت را۔ تین گواہوں سے شہادت طلب کر۔ سے معنی تین، یک دو سے چہار، یہ فارسی کی گنتی ہے۔ از کے معنی سے، از سے شاہد کن شہادت را طلب، تین گواہوں سے شہادت طلب کر۔ تو زندہ ہے، مردہ ہے یا نزع کی حالت میں۔ تو تخلیق کائنات کا قصہ ایک لحاظ سے بیان ہو رہا ہے کہ تخلیق کائنات مرض وجود میں کیوں ہے۔ مرض وجود میں، کائنات کے مرض وجود میں آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات، اپنے وجود پر شہادت چاہی تو کائنات کو تخلیق کیا۔ یہاں تک ہے آج کا سبق، اس کے بعد اگلی کلاس میں پھر دیکھا جائے گا، اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔